سوال عرض یہ ہے کہ بیل جو ہوتے ہیں ان کو دوڑانے کے لیے ایک جگہ بنی ہوتی ہے گول دائرہ، اور اگر جو بیل نہ دوڑے نا تو ان کو جو ہے نا پیچھے سے بجلی کا کرنٹ بھی لگاتے ہیں اور ان کو سوئے مارتے ہیں، یعنی کہ ان کا خون بھی نکلنے لگتا ہے۔ تو یعنی کہ بہت سا میلہ لگا ہوا تھا، لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے، یعنی کہ تو مہینے میں سال میں کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اس طرح کے میلے جھمیلے جو لگتے ہیں اس میں یہ جانوروں کی دوڑ اور اسی طرح لڑائیاں، تو بیل کی بھی لڑائیاں، اونٹ اور اونٹ کے ساتھ لڑائی، اور دیگر اور بھی جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، اور پھر وہ لڑنے میں جو بھی ہوں اس میں تکلیفیں، انہوں نے تو دوڑانے کا ذکر کیا، سوئیاں کرنٹ مار کر بھی ان کو تکلیف پہنچائی جاتی۔ کیا کہنا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ جہاں تک لڑانے کا معاملہ ہے تو صریح حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا کہ روایت ہے اب سے جو جانور ہیں ان کے درمیان لڑانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ جو مرغے لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، ریچھ لڑاتے ہیں اور جانوروں کو لڑاتے ہیں، تو یہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ناجائز و حرام کام جو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ کل بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا، اور ایسوں کا تماشا دیکھنا بھی یہ ناجائز و حرام ہے، اور جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کے کام کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ یہ تو ایک معاملہ ہوا۔ اسی طرح دوڑانا اور یہ کھیل تماشا بنانا جانوروں کا، یہ بھی حرام ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو آگے کے معاملات بیان کیے کہ ان کو بجلی کا کرنٹ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کو سوئے مار رہے ہیں، خون نکال رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کل بروز قیامت یہی جانور آپ کے اوپر اگر مسلط کیا گیا اور پھر اس سے بڑھ کر عذاب دیا گیا، اور یہ ہوگا قیامت کے دن، یعنی حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ جو قصاص ہے، بدلہ جو ہے، یہ قیامت کے دن اس طرح ہوگا کہ بغیر سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری، سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو جو سینگ مارا تھا، قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس کو مارے گی، پھر اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا، یعنی بدلہ دلوایا جائے گا جو وہ ظلم کریں گے دنیا کے اندر۔ تو جب ایک جانور جو مکلف نہیں ہے، جس کو شرعی احکام کا مکلف نہیں کیا گیا، ہمیں بھی سمجھانے کے لیے ہے کہ ان کے لیے ایسا معاملہ ہے کہ ان کو بدلہ دلوایا جائے گا، تو وہ انسان کہ جس کو عقل دی گئی اور اس کو مکلف کیا گیا، شرعی احکام اس پہ مقرر کیے گئے، اگر وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو اور سخت معاملہ یہ کیا جائے گا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا منظر بیان کیا کہ آپ نے جہنم کو دیکھا، تو اس میں سے یہ بیان کیا کہ ایک عورت کے اوپر جہنم میں دیکھا، اس کے اوپر اس کی بلی مسلط تھی، کہا کہ اس نے اس کو قید کر دیا تھا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی، نہ چھوڑتی تھی کہ جائے اور خود کھا پی لے، کہیں سے کیڑے مکوڑے لے لے کھا لے، اس کو تو چھوڑا بھی نہیں اور اس کو کھانا بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ جہنم کے اندر اس کو عذاب دینے کے لیے اسی بلی کو مقرر کر دیا گیا جو اس کو نوچ رہی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور ظلم کرتا ہے جانور کے اوپر تو کل بروز قیامت سخت ترین اندیشہ ہے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر یہی جانور مسلط کر دیا جائے، اور دنیا سے کئی گنا زیادہ تکلیف وہ جانور اس کو قیامت کے دن دے گا۔ تو توبہ کرنی چاہیے، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ کریں، اگرچہ کہ ایسے افراد انتہائی سخت دل ہوتے ہیں اور ان کا ذہن کسی صورت نہیں بنتا، وہ یہی چاہتے ہیں، آباء و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اب کیا بولا جائے کہ پیران غیر اعظام، وہ اس طرف لوگوں کو لگا دیتے ہیں، حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، جسے انہوں نے کہا کہ دیکھا، جی ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا دیکھا، لیکن خود ہی اعلان کیا اس بات کا۔ تو ایسے مواقع پر اگر آپ باقاعدہ اسے دیکھنے کے لیے ایسے میلے جھمیلے کے اندر گئے تھے تو آپ بھی گناہ گار ہیں، آپ کو بھی توبہ کرنا پڑے گی۔ ایسوں کے پاس جائیں گے نہیں تو ایسے جو تماشے ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگ جب ان کو بڑھاوا